پھر انسان کو نظام عطا کیا جاتا ہے، اور شریعت اسلام جب اللہ انسانیت کو عطا کرتا ہے تو شریعت اسلام کو اور اسلام کے اس راستے کو اللہ گھاٹی سے تعبیر کرتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ آپ جب شریعت کے راستے میں داخل ہوں گے تو یہ تو مشقت کا راستہ ہوگا، اس لیے اس کو گھاٹی سے تعبیر کیا کہ گھاٹی میں آدمی سفر کرتا ہے، ناموافق ہوائیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کے سامنے کانٹے آتے ہیں، جھاڑیاں آتی ہیں، پتھر آتے ہیں، اور اس تمام مشکلات کو انسان عبور کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جانتے ہو اس راستے کو، جس گھاٹی میں آپ داخل ہو رہے ہیں، اس گھاٹی میں داخل ہونا، شریعت اسلام کے اس راستے کو اپنانا، اس کا اولین تقاضا کیا ہے؟ فک رقبہ، سب سے اولین تقاضا انسان کی غلامی کے گردن کو چھڑانا ہے۔ ایک فرد کی غلامی سے لے کر پوری قوم کی غلامی کا توق اس کے گردن سے اکھاڑ پہنا اور اس کو آزادی کی نعمت سے نوازنا، فک رقبہ، یہ اسلام کا اولین تقاضا ہے۔ اور اسلام کا دوسرا تقاضا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے وقت کسی انسان کو کھانا کھلا دینا، ایک فرد سے لے کر پوری قوم کی بھوک افلاس کو ایڈریس کر لینا، اور اس کے بھوک افلاس کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط و مستحکم اقتصادی نظام عطا کرنا۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن کریم شریعت کی بات کرتا ہے، عبادت، اللہ کی بندگی، بندے اور رب کا رشتہ، انبیاء کا وظیفہ، لیکن جب انسان کی امامت کا مقام حضرت ابراہیم کو ملتا ہے تو بندگی اور عبدیت کی بات نہیں کرتا، امن اور معیشت کی بات کرتا ہے۔ اللہ جب شریعت کو ایک کٹھن راستے سے تعبیر کرتا ہے، گھاٹی سے تعبیر کرتا ہے، تو اللہ یہاں پر عبادت اور بندگی کا حوالہ نہیں دے رہا، پہلا حوالہ اللہ انسان کی آزادی کا دے رہا ہے، دوسرا حوالہ اللہ انسان کی معیشت و اقتصاد کا دے رہا ہے، اور جب دو حوالے دینے کے بعد پھر انسانیت کی طرف دیکھتا ہے۔ یہاں پر دو مظلوم محکوم طبقے یاد کرتا ہے، او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مطربہ، پھر آپ کو بھوک کی حالت میں اس یتیم کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ کمزور طبقے کا ذکر ہے، مفلوق الحال طبقے کا ذکر ہے، جو قسمت پرسی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ قرابت والا یتیم وہ آپ کی نظر میں رہے، اور وہ غریب، وہ مسکین جو خاک آلود ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے اور اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ پہلے آزادی کی بات کی، پھر معیشت کی بات کی، پھر مفلوق الحال اور کمزور طبقوں کی بات کی۔ میرا یہ قرآن انسانیت کو جو پیغام دے رہا ہے، آئیے اس دیوبند نے، ان کے اکابر نے، اس مادر علمی نے، ان اکابرین نے قرآن کو ہمیں جس روح کے ساتھ سمجھایا ہے، آئے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم انسانیت تک اسلام کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ ہم سارے انسان بہت سی چیزوں پر متفق ہیں، ہم بہت سی چیزوں پر متفق ہیں، ہر مذہب کے لوگ بہت سی چیزوں پر متفق ہیں، ہم سب اس پر متفق ہیں کہ بچوں سے مشقت نہ لی جائے، بچوں سے مشقت کے بارے میں قوانین بنائے جاتے ہیں،
میرے رب نے اور میرے دین نے پہلے دن ضابطہ جاری کر دیا کہ جب تک بالغ نہیں ہے اس پر میری عبادت کرنے کا بوجھ بھی نہیں ہے، اس پر میری نماز پڑھنے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں میرا روزہ رکھنے کی بھی اس پر ذمہ داری نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں احکامات شرعیہ کا پابند نہیں ہے وہ، اگر اللہ اپنے احکامات کا بچوں کو پابند نہیں بنا رہا، اگر اللہ پاگل لوگوں کو جس کا عقل نہیں ہوتا، عقل سے مفلوج ہوتے ہیں، ان کو اپنے احکامات کا پابند نہیں بناتا، اگر اللہ معذوروں کو عذر کی حالت میں رعایت فراہم کرتا ہے، انسان کون ہوتا ہے، انسانی حکومت کون ہوتی ہے کہ وہ اپنے انسانی سوچ کی بنیاد پر نابالغ اور کم عقل لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالے اور ان پر محنت اور مشقت ڈالے۔ اسلام ہمیں اصول سکھاتا ہے، اسلام ہمیں فلسفہ سکھاتا ہے۔ بد اخلاقی، گندگی اور غلاظت، ہوا و ہوس، حرص، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، زناکاری، بے راہ روی، کون سا مذہب ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ ساری انسانیت ان چیزوں پہ متفق ہے۔ آئیے ہم ایک لائحہ عمل بنائیں، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ بھائی محمود صاحب نے امن کی بات کی اور کہنے لگے ظلم بند ہونا چاہیے۔ جب ظلم ہوگا تو پھر امن کیسے ہوگا؟ ہمیں اس مادر علمی نے اور ہمیں ان اکابر نے جو اسلام پڑھایا اور سکھایا وہ سلامتی کے نظام کے طور پر پڑھایا ہے۔ ہمیں ایمان کے معنی بتائے تو امن کے حوالے سے بتائے، ہمیں اسلام کا معنی بتایا تو سلامتی کے حوالے سے بتایا۔ ہم پڑوسی کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے پڑوسی کے بارے میں حقوق کی اتنی تعلیم دیتا رہا، وہی اتنی زیادہ آتی رہی کہ مجھے خیال ہوا کہ پڑوسی کو کہیں پڑوسی کا وارث نہ بنا دے۔ ایک فرد کا گھر دوسرے فرد کے ساتھ وابستہ ہے، گھر کا گھر کے ساتھ وابستہ ہونا۔ اگر اس پڑوس کے حقوق ہیں تو قوموں کا قوموں کے ساتھ پڑوس، کیا اس حوالے سے اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہوں گی؟ ایک ملک اپنے پڑوس کا احترام کرے، اپنے پڑوس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرے۔ آج دنیا میں اضطراب ہے۔ آئیے آج اتنے عظیم الشان اجتماع کے سامنے میں پاکستان کے عوام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اپنے تمام تنازعات بات چیت اور مفاہمت کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں اضطراب ہے، دونوں ملکوں کے عوام
بوجوہ اضطراب میں ہیں، ہمارے درمیان تنازعات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کشمیری بھائی اضطراب میں ہیں۔ آئیے ہم مل کر اس سرزمین کے ان مضطرب اور پریشان طبقوں اور قوموں کو اطمینان کی طرف لے جائیں اور اپنے معاملات کو طے کر لیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کیوں افغانستان میں آگ جل رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ چیچنیا میں کیوں آگ جل رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ برما میں مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں جانا ہے۔ مجموعی طور پر آپ نے دیکھنا ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر ہندو پر ظلم ہوتا ہے، ہندو مظلوم کے لیے میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مذہب اسلام زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اگر عیسائی پہ ظلم ہوتا ہے، میں مظلوم عیسائی کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہوں۔ اگر سکھ پر ظلم ہوتا ہے، میں مظلوم سکھ کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں ویتنام کی آزادی کے لیے آواز بلند کر سکتا ہوں، تو پھر میں توقع رکھوں گا کہ اس سرزمین کا ہندو بھی اور اس سرزمین کا عیسائی بھی مظلوم مسلمان کے لیے بلا خوف و خطر اپنی آواز بلند کرے۔ ہم مظلوموں کے لیے ہمدردی کے جذبات کا اظہار کریں گے۔ ہمیں شکوہ اور گلہ یہ ہے، ہمیں شکوہ اور گلہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، مسلمان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر دینی مدارس اور علماء اور طلباء کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، مذہبی طبقات کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو شدت پسندی کا اشارہ کیا جاتا ہے، انتہا پسندی کا اشارہ کیا جاتا ہے، دہشت گردی کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ آؤ ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، ہم تمام انسانوں کی برابر کے حقوق کو تسلیم کریں۔ مسلمان جہاں بھی ہے، مظلوم جہاں بھی ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کالا ہے یا سفید ہے، گورا ہے یا کسی اور شکل کا، جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہے، مظلوم مظلوم ہے، اور مظلوم کے حق میں تمام مذاہب کے لوگ، ہر طبقے کے لوگوں کو ایک جسم ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں آپ کو، آؤ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوری دنیا میں عوام کی آواز کا اپنا ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ آپ عوام ہیں، بنگلہ دیش کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، آئیں ہم اس بنیاد پر کہ ہم نے مل کر اس خطے میں امن قائم کرنا ہے، اگر عوام متفق ہیں، حکومتیں مجبور ہوں گی کہ وہ عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ریاستی تنازعات کو ختم کریں۔ میرے محترم دوستو، جس دہشت گردی کا ذکر ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں اپنی پوزیشن واضح کر دینی چاہیے کہ دہشت گردی کا لفظ
سطح پر عالمی قوتیں اپنی سیاسی مہم جوئی کے لیے استعمال کر رہی ہیں. لہذا دنیا میں اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک فضا بنا دی گئی ہے اور جو ایک ذہن بنا دیا گیا ہے اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا. آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں دنیا کو بھی پیغام بھیجنا ہے. ہم دنیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. ہم نے امریکہ کو بھی پیغام دیا ہے اور آج آپ کے اس اجتماع سے بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اقوام عالم کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ دوستی سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہم دوستی کے خواہاں ہیں، لیکن آقا اور غلام کے تعلق کو دوستی سے تعبیر نہیں کر سکتے. آقا و غلام کا تصور ختم کر دو، دوستی کا عنوان لاؤ. ہم پہلے ہاتھ بڑھائیں گے، پھر آپ ہاتھ بڑھائیں گے. آج ہم نے اس پلیٹ فارم سے دنیا کو یہی پیغام دینا ہے. حضرت شیخ الہند کے اس پیغام کو ہم نے آج پھر سے ایک نیا عنوان دینا ہے. ہم نے آج پھر سے اس کو ایک نئی جلا بخش دی ہے اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ خطے کے ممالک بھی اس بات کو سمجھیں. خطے کے ممالک بھی اس بات کو سمجھیں. مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں، مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں. جو کچھ بھی ہے یہ پورے خطے کے لیے ایک تھریٹ ہے اور خطے کے ممالک کو مل کر ایک مشترکہ سوچ اپنانی ہوگی اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے ہم نے بدامنی، دہشت گردی، خوف اور انتہا پسندی کا راستہ روکنا ہوگا اور ایک ایسا ماحول انسانیت کو دینا ہوگا جہاں برادرانہ انداز کے ساتھ ہمیں مل جل کر زندگی گزارنے کے مواقع مل سکیں اور ہماری ترقی کی راہیں کھل سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہیں چلو واپس چلو، وہیں جاؤ واپس. جی دعا ہوگی. دعا سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، تو ان کی اس مالٹا کی قید کی پوری رویداد حضرت شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی تھی. وہ اردو میں تھی، اس کا ہندی ترجمہ کرایا گیا ہے اور اس وقت اس کا اجرا ہونا ہے. تو میں حضرت صدر محترم سے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے، سب حضرات سے کہوں گا کہ یہ کتاب لے کر سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں 1 منٹ کے لیے. اس کا اجرا ہونا ہے. یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور اس کی ہندی کرائی گئی ہے. مالٹا کے قیدیوں کا سفر نامہ. کھڑے ہو کر کے کر لیں تو اچھا ہوگا حضرت، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کر لیں. ہم یہاں سے بابا ٹھیک ہے، نہیں بس یہیں ٹھیک ہے. ہم اب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جمعیت یوتھ کلب کے جوانوں کا جو بھارت اسکاؤٹ کے تحت یہاں کام کر رہے ہیں. انہوں نے دیوبند میں بھی اور یہاں بھی ان جوانوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے. اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے
اور ان کو امت کے لیے بڑے کاموں کے لیے منتخب کرے۔ اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کے ساتھ آئے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام کا جو پاکستان سے آئے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش سے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب، مولانا عبد الباسط برکت پوری صاحب، حضرت مولانا فرید الدین مسعود صاحب، اور بھی بڑے علماء کا ڈیلیگیشن ہے۔ اسی طرح سری لنکا مفتی رضوی صاحب اور ان کے سب ساتھیوں کا، نیپال سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، برما سے مفتی نور محمد ان کے ساتھیوں کا، اور مالدیپ سے شیخ حسن فہمی وغیرہ کا۔ ان حضرات نے اتنا لمبا سفر کیا، اس سردی کی شدت میں ہم کچھ خدمت نہیں کر سکے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ سے بڑا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، ڈاکٹر مقدم صاحب ہیں، حافظ اکرام صاحب ہیں، اور سارے حضرات ہیں، ان سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حکومت ہند کی وزارت خارجہ وغیرہ، انہوں نے ویزے میں اس دہلی ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا مقامی انتظام کے لیے اجازت دینے کے لیے۔ اسی طرح آپ حضرات نے بھی بے مثال قربانیوں کا اور صبر و تحمل کا۔ یہ وہ بھیڑ نہیں ہے جو پیسے دے کے یہ سیاسی پارٹی والے لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں، یہ وہ بھیڑ نہیں ہے، یہ اصلی بھیڑ ہے جو اپنی جان، اپنا مال خرچ کر کے، راتوں کو جاگ کر، لمبا لمبا سفر کر کے یہاں آئے آپ لوگ۔ تو حکومت ہند کو، ارباب اقتدار کو اور حکومت یو پی کو بھی سمجھنا ہوگا، اگر انہوں نے انصاف نہیں کیا، اگر مظفر نگر میں ایسے ہی لوگ مرتے رہے، اگر ظالم کھلے عام گھومتے رہے، اگر مظلوموں کو انصاف نہیں ملا، تو ہم اور کچھ کر سکے نہ کر سکیں، تمہارا علاج کرنا تو ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ میں اہالیان دیوبند، اہالیان دہلی، خاص طور پر نبی کریم کے لوگوں کا، جوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رات بھر لوگوں کو چائے پلائی ہے اور صبح ناشتے کا بھی انتظام کیا۔ اللہ رب العزت سب کی کوششوں کو، خدمات کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو، قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ملت اسلامیہ کے لیے آگے بھی اسی طرح معاون بناتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا برخاستگی؟ وہ تو حکومت کا برخاست ہو یا نہ ہو، حکومت کو تو ہٹا ہی دیا جائے گا، جو بھی ہوگا، نہیں مانیں گے تو ہٹا دیا جائے گا۔ میں درخواست کروں گا حضرت صدر محترم دامت برکاتہم سے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے، ہم لوگ کوئی بھی کام، جو کام کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہاں جمع ہوئے ہیں، اب اگر یہاں جمع ہو، اتنی قربانی دیں اور ٹھیک سے دعا بھی نہ کریں، اور دعا کے بعد ابھی نماز میں تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے بس، تو درخواست یہ کروں گا کہ نماز پڑھ کے جائیں گے، نماز چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر وہ نماز چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی اور خدا کی نصرت اور مدد سے محرومی کا خطرہ ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دعا کے بعد اذان ہو جائے گی، جن لوگوں کا وضو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے، اپنی اپنی پڑھ لیجئے، جماعت کر لیجئے، کچھ جماعت وہاں ہو جائے، کچھ وہاں ہو جائے، وضو کر کے آئیں، یہاں پڑھ لیں، یا برابر میں مسجدیں ہیں بہت سی، وہاں پڑھ لیں، لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ درخواست ہے سب لوگوں کی طرف سے، سب اسٹیج والے علماء کی طرف سے آپ سے درخواست ہے کہ اس چکر میں آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آخری حصہ اس کو دعا کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے. ادعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اور فرماتے ہیں کہ مانگو گے تو مایوس مت ہو، میں قبول کروں گا. استجب لکم. اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگو وانتم موقنون بالاجابہ. دعا کی قبولیت کی جہاں اور شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس یقین اور اذعان کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے. اجابت کا اور قبولیت کا یقین اور اذعان ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا قلب پورے طریقے پر باری تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوگا. ہمیں یہ خیال نہیں بلکہ حقیقت کو اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ اس وقت ہم جو موجود ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، معدے میں کھانا ہضم ہو رہا ہے، ہم صحت مند ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی اعانت کے بغیر ممکن نہیں. اس یقین کے ساتھ ہم آئے ہیں یہاں. کیسے کیسے آئے ہیں؟ آئے نہیں لائے گئے. اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم آ نہیں سکتے تھے یہاں. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللہ اگر ہمیں یہاں آنے کا راستہ نہ بتاتا، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہ بیٹھتی، ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے تو ہرگز نہیں آ سکتے. اللہ کی توفیق. ان انعامات کو یاد کیجیے اور ہاتھ اٹھائیے. یقین کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو سن رہا. دعا کوئی بھی کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، اللہ سب کی سنی جاتی. اللہ کے یہاں سب سنی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کو جانا چاہتے ہیں. مدینہ منورہ سے اجازت مانگنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت میں عمرے کو جانا چاہتے ہیں. آپ نے اجازت دی اور چلتے وقت یہ فرمایا لا تنسنا یا اخی فی دعائک. پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین اپنے امتی سے کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ بھیا تم جا رہے ہو، مقامات مقدسہ میں جا رہے ہو، حرم شریف جا رہے ہو، اپنی دعا میں ہمیں مت بھول جانا. پیغمبر کی درخواست مجھے یاد ہے، تحریروں میں موجود ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی جو بھی تحریر ملی خط کی شکل میں، حضرت نے آخری جملہ یہ تحریر فرمایا کہ دعوات صالحہ میں آپ فراموش نہ فرمائیں. مجھے جو تحریریں خطوط کی شکل میں ملی ہیں، ہر تحریر کے اخیر میں یہ الفاظ موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سب کی سنی جاتی ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم ہوا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، کسی بھی طریقے پر، اس کی دعا کو پہنچنے میں تو کوئی آڑ ہے ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ نے نصیحت فرمائی اتق دعوت المظلوم. مظلوموں کی آہ سے ڈرتے رہنا. مظلوم جب اپنا انتقام نہیں لے پاتا تو اس سے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ پورے عالم کو برباد کر دیتی. شیخ ساجی علیہ الرحمن اسی کو فرمایا بترس ادعا ہے مظلومہ
کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے اس مغربی یو پی کے علاقے میں جو گہوارہ امن مانا جاتا تھا، کون سی طاقتیں تھیں، ظاہر بھی ہیں پوشیدہ بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جو ظلم ستم کا انہوں نے بازار گرم کیا، آپ کے سامنے مظفر نگر ہو، شاملی ہو، باغپت ہو، ان علاقوں کے اندر ان مظلوموں کی جو آہیں نکلی ہیں، کیا بے اثر جائیں گی ہو؟ اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہیں وہ آہیں، کسی ریکارڈ میں نہیں ہے، کسی میڈیا میں نہیں ہے، وہ اللہ کی میڈیا میں ہے۔ کیا نتیجہ ہوگا ان کا؟ ہمیں اور آپ کو کیا بھگتنا پڑے گا نہیں معلوم۔ صرف ظالم نہیں آئیں گے اس میں، یاد رکھیے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ پسیں گے نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے دوسرے بھی پسیں گے، اگر نہیں روکو گے تم بھی پسو گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ جو ظالمین ہیں صرف ان پر وہ عذاب نہیں آئے گا، وہ عذاب چاہے کسی طرح کا بھی ہو، بارشیں زیادہ ہو جائیں، خشک سالی ہو جائے، آپس میں لڑائیاں جھگڑا پیدا ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ، نقصانات ہو دکانوں میں، کاروبار میں، یعنی کس شکل کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے مظلوموں کی دعا کو خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت بہت جلدی ہوگی، کوئی آڑ ہے ہی نہیں دون اللہ حجاب۔ اس لیے آپ اس وقت میں دعا کرتے وقت ان مظلومین کو ضرور یاد رکھیں جو اپنی جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے مظلوم بنے ہوئے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اور جو دنیا میں موجود ہیں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کی دعا کیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته لنا عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها معادنا، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری تمام خطاؤں سے رجوع فرما، ہماری تمام پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں غیب سے پیدا فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، یا اکرم الاکرمین، ہمارے جو بھائی پچھلے دنوں مظفر نگر، شاملی، باغپت وغیرہ کے علاقے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، یا اللہ ان مظلومین کی مدد فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اور جو ظالم ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے اور جو اس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں
تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کے پیغمبر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ آپ ان خالی ہاتھوں کو واپس نہیں کیا کرتے. یا اللہ سب کی مرادوں سے تو واقف ہے, سب کے مسائل سے تو واقف ہے. یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کے مسائل حل فرما, سب کی مشکلات کو دور فرما. یا ارحم الراحمین, ان مقاصد کے لیے یہ امن عالم کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی ہے. یا اللہ اس انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے, جس طرح بھی حصہ لیا ہے, یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما, اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین. ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں, سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بقید حیات ہیں, یا اللہ یا ارحم الراحمین, ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما, ان کو دین پر ثابت قدم فرما. یا اللہ ان کے فیوز سے دیر تک مستفید ہونے کے لیے توفیق عطا فرما. یا اللہ جس عظیم شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے افکار و نظریات کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اے اللہ اس عظیم شخصیت کو اپنی رحمتوں سے نواز, ہر قسم کی کرامتوں سے نواز. یا اکرم الاکرمین, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کے رفقائے کار و تلامذہ کو اعلیٰ مقام عطا فرما, سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم اجعل نبینا لنا فرقا, اللہم اجعل نبینا لنا فرقا وحوضه لنا موردا واستعملنا بسنته واحشرنا في زمرته. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ونذره, ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا مع رفقائه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله تعالى على خير خلقه. یا اکرم الاکرمین, فساد اور بگاڑ کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہے. یا ارحم الراحمین, جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو صحیح راستے پر لگا, اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں تو ان کو بہتر کردار تک پہنچا. عمل کی فضا کو پورے عالم کے اندر عام فرما, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ہر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ.